اور وہ ہمارے لائرز کہتے ہیں کہ آدھے گھنٹے کا فیصلے کی بات ہے، صرف لگانے کی بات ہے۔ ہم اس لیے کورٹ میں اتنی دیر بیٹھے ہوئے تاکہ ہم وہ فائل کو اوپر نیچے جو جا رہی ہے جو وہ چیزیں کہ ہم فائل کے پیچھے پیچھے پھیلے ہیں کہ جب انشاءاللہ ہم فائل کو انشاءاللہ چیف جسٹس کی میز تک پہنچا کر پھر سانس لیں گے۔ یہ فائل پیچھے ایک دفعہ گم بھی ہو گئی تھی، پھر آپ لوگوں نے ڈھونڈی تھی، یہ وہی فائل ہے کہ کوئی اور فائل ہے؟ یہ وہ ہماری کنٹمپٹ کی جو کنٹمپٹ آف کورٹ کی فائل ہے جو ملاقاتوں کی بند کی ہوئی ہیں، لیکن وہ بھی فائل ہم نے ڈھونڈ لی ہے۔ اب ہم اس فائل کو لے کر انشاءاللہ وہ بھی کوشش ہے کہ پیر یا منگل کے دن دونوں فائلیں چیف جسٹس کے میز تک پہنچا دیں۔ ماشاءاللہ یہ سارے جو ہمارے لائرز ہیں یہ ساری کوشش کر رہے ہیں، صبر سے تحمل سے ججز کو کا ساتھ دے رہے ہیں، ججز کو سپورٹ کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ جو ساری فائلیں گمی ہوئی ہیں ججز کی میز تک پہنچا دیں۔ میڈم آپ کہہ رہی ہیں کہ ہم اعلیٰ عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم عدلیہ کو اس مشکل وقت میں جتنا ان کے اوپر پریشر ہے ہم اکیلے نہیں چھوڑیں گے، تو میڈم کل سپریم کورٹ سے جو فیصلہ آیا ملٹری کورٹ کے حوالے سے آپ بھی وہاں موجود تھی، تو کیا مایوسی نہیں ہوتی جن عدلیہ کے ساتھ آپ کھڑے ہونے کی بات کر رہی ہیں وہاں سے یہ فیصلہ؟ ہمارے سے غلطی ہو گئی، ہم نے ان کو ٹھیک سے سپورٹ نہیں کیا، ہم نے ان کو ٹھیک سے ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، یا خوف میں انہوں نے کیا ہے یا مجبوری سے کیا ہے۔ کیوں مجبور ہوئیں گے ہمارے چیف یہ ججز؟ پتہ نہیں ان کو کیا دھمکیاں دی جا رہی ہیں، کیا ان کی مجبوریاں ہیں۔ ہمارے سے کوتاہی ہوئی ہے اگر ہم نے اپنے ججز کے ساتھ نہیں کھڑے۔ کیسے ہو سکتا ہے ایک جج ایسے فیصلے دیں؟ 5 ججوں نے ایسا فیصلہ دیا ہے کہ جو کیا مجبوری ہے ان کی کہ انہوں نے کہا ہم اس قابل ہی نہیں ہیں آپ کو انصاف دینے کے لیے، جو عوام ہے ہم اس کو قابل ہی نہیں ہیں انصاف دینے کے لیے، ایک میجر کرنل کے حوالے ملٹری کورٹس کو دے دیتے ہیں۔ کسی وقت بھی کسی سویلین کو اٹھا کر میجر کرنل اس کے اوپر 10 سال کی 20 سال کی جو مرضی قید سنائے کچھ بھی دے سکتا ہے۔ تو یہ تو ججز کو ہم اگر ساتھ ان کے کھڑے ہوتے وہ بیچارے اتنی مجبوری میں اپنا جو ان کی مینڈیٹ ہے وہ ہاتھ میں پکڑا دیتے، ملٹری کے ہاتھ میں۔ یہ ہمارا قصور ہے۔ 26ویں ترمیم کے بعد عدلیہ تو نتائج ہیں، یہ اسی کے نتائج ہیں، تو 26ویں ترمیم کو خان صاحب نے بھی 2 دن پہلے اڈیالہ جیل سے پیغام بھیجا تھا، تو کیا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کو جو احتجاج کی کال دی ہے کہ ہم نے آئین کو بچانا ہے، عدلیہ کو بچانا ہے، تو اس تحریک کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں عمران خان کتنی دفعہ کہا تھا کہ جو 26ویں ترمیم لائی گئی ہے یہ کس نے لائی ہے؟ یہ پورا سسٹم دیکھیں کب سے تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ پہلے آپ کا مینڈیٹ چوری کیا گیا، پھر جو چوری شدہ مینڈیٹ والے بندے تھے جن کے پاس اپنا کوئی ووٹ نہیں ہے اس کو جا کے اسمبلی میں بٹھا دیا گیا، پھر ان بھیڑ بکریوں سے انہوں نے 26ویں ترمیم کروائی ہے، اس ترمیم کے ذریعے انہوں نے ججز کا، لیکن بات تو شروع ہوئی ہے جب آپ کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، ادھر سے یہ کام شروع ہوا ہے۔ ان سے بیچاروں سے جن بیچاروں کے پاس یہ مجبوری ہے کہ ان کا مینڈیٹ ہے ہی نہیں اور ان کو وہاں جا کے اسمبلیوں میں بٹھا دیا ہے، ان لوگوں سے انہوں نے یہ کام کروایا ہے اور ان لوگوں سے انہوں نے ججز کی توہین کروائی ہے۔ ججز تو مجبور ہو گئے اس چیز میں، اب کس طرح ججز کو پھنسایا ہوا ہے کیا کیا وہ ہمیں نہیں پتا، لیکن کوئی جج اپنا مینڈیٹ اٹھا کر میجر کرنل کو نہیں پکڑاتا۔ یہ 26ویں ترمیم جس کو آپ کالا قانون کہتے ہیں، تو 26ویں ترمیم بنانے والے، پاس کروانے والے جو ہیں، اسی وزیر اعظم نے کل اسمبلی فلور پہ کہا کہ ہم عمران خان سے بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ آج اڈیالہ جیل کے بعد پھر پاکستان تحریک انصاف کے MNAs جو عمران خان سے ملاقات کے لیے گئے ہیں ان کو پھر روک دیا گیا ہے، تو کیا لگتا ہے کہ یہ حکومت یا یہ پارلیمنٹ اتنا اختیار ہے اس کے پاس کہ عمران خان سے بات چیت کریں گے؟ دیکھیں نواز شریف، شہباز شریف، میں پھر سے کہوں گی ان کی جو دوستی ہے وہ مودی کے ساتھ ہے، یہ اور وہ مل کر یہ کر رہے ہیں۔ اگر یہ پاکستان کے خیر خواہ ہوتے یا پاکستان کی فکر میں کوئی کام کر رہے ہوتے تو اس وقت سب سے پہلے یہ خود عمران خان کے پاس جاتے کہ بمباری ہو رہی ہے ہمارے لوگوں پہ، اب باہر آ کے ہمارے ساتھ بیٹھ کے ملک کے دفاع یا ملک کے دفاع کے بارے میں سوچتے ہیں۔ یہ تو کہیں پہ بھی، یہ تو آپ عقل بتاتی ہے کہ وہ سیاسی قیدی ہے، 2 سیکنڈ میں نکل سکتے ہیں، لیکن الٹا اس کو مزید بند کر رہے ہیں۔ آپ کا خیال ہے اس کے لیے کوئی، ہر ایک بندے کو سمجھ آ رہی ہے کہ یا تو یہ جنگ جھوٹی ہے